خدا کا ابرام کو بلانا۔ خداوند نے ابرام سے کہا، تو اپنے ملک اور اپنے لوگوں کو چھوڑ کر چلا جا۔ تو اپنے باپ کے خاندان کو چھوڑ کر اس ملک کو چلا جا جسے میں دکھاؤں گا۔ میں تجھے خیر و برکت عطا کروں گا اور تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر تیرے نام کو خوب شہرت دوں گا۔ لوگ تیرے نام کا استعمال دوسرے لوگوں کو دعا دینے کے لیے کریں گے۔ اور کہا کہ تیرے ساتھ بھلائی کرنے والوں کے لیے میں برکت دوں گا، اور وہ جو تیری برائی چاہنے والے ہیں میں ان کو سزا دوں گا۔ تیری معرفت سے اہل دنیا برکت پائیں گے۔ کنعان کے لیے ابرام کا سفر۔ ابرام نے ویسا ہی کیا جیسا کہ خداوند نے اسے کہا، اور وہ شہر ہاران کو چھوڑ کر چلے گئے، اور اس کے ساتھ لوط بھی چلے گئے۔ اس وقت ابرام کی عمر 75 سال تھی۔ ابرام اپنی بیوی سارائی اور اپنے بھتیجا لوط کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جب وہ ہاران شہر چھوڑ رہے تھے تو خود کی ذاتی جائیداد کو وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ ابرام کے ہاران شہر میں جو غلام تھے وہ بھی اس کے ساتھ چلے گئے۔ ابرام اور اس کے ساتھی ہاران کے شہر کو چھوڑ کر سرزمین کنعان چلے گئے۔ ابرام نے ملک کنعان سے اپنے سفر کو آگے بڑھایا، اور وہ سکم قصبہ کو پہنچ گئے، اور پھر وہاں سے مورا کے شاہ بلود درختوں تک پہنچے۔ اس زمانے میں کنعانی لوگ وہاں آباد تھے۔ خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا، میں تیری نسل کو یہی ملک دوں گا۔ اس جگہ ابرام نے خداوند کو دیکھا، اس وجہ سے ابرام نے خداوند کی عبادت کرنے کے لیے وہاں پر ایک قربان گاہ بنائی۔ اس کے بعد ابرام اس جگہ سے نکل کر بیت ال کے مشرق میں پہاڑی علاقوں کا سفر کیا، اور وہاں ابرام نے اپنے خیمے کو نصب کیا۔ مغربی جانب بیت ال تھا اور مشرق کی سمت میں ای شہر تھا۔ اس جگہ پر اس نے خداوند کے لیے قربان گاہ بنائی، وہاں پر اس نے خداوند کی عبادت کی۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے سفر کو جاری رکھا اور نیگے مقام کی طرف چلے گئے۔ ابراہیم مصر میں۔ اس زمانے میں زمین سوکھ گئی تھی اور بارش نہ تھی، اور وہاں اناج اگانا ممکن نہ تھا۔ اس وجہ سے ابراہیم سکونت اختیار کرنے کے لیے مصر کو چلے گئے۔ جب وہ مصر کے نزدیک پہنچا تو اس نے اپنی بیوی ساری سے کہا، دیکھ، میں جانتا ہوں کہ تو بڑی خوبصورت عورت ہے۔ چنانچہ جب مصری تجھے دیکھیں گے تو کہیں گے، یہ اس کی بیوی ہے، اور وہ مجھے مار ڈالیں گے اور تجھے زندہ رکھیں گے۔ لہٰذا تو کہہ دینا کہ تو میری بہن ہے، تاکہ میرے لیے تیرا بھلا ہو اور تیری وجہ سے میری جان بخشی ہوتی رہے۔ جب ابرام مصر میں داخل ہوا تو مصریوں نے دیکھا کہ عورت بہت خوبصورت ہے۔ فرعون کے امراء نے بھی اسے دیکھا اور فرعون کے سامنے اس کی تعریف کی، چنانچہ اس عورت کو فرعون کے محل میں لے جایا گیا۔ فرعون نے ساری کی خاطر ابرام سے بہت سلوک کیا۔ اس کے پاس بھیڑ بکریاں، گائے بیل، گدھے، غلام، لونڈیا اور اونٹ ہو گئے۔ لیکن خداوند نے ساری، جو ابرام کی بیوی تھی، کی وجہ سے فرعون اور اس کے گھرانے کو بڑی آفتوں میں مبتلا کر دیا۔ تب فرعون نے ابرام کو بلا کر کہا، تو نے میرے ساتھ یہ کیا ہے؟ تو نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ یہ تیری بیوی ہے؟ تو نے کیوں کہا کہ یہ میری بہن ہے، تاکہ میں اسے اپنی بیوی بنا لیتا؟ اب دیکھ، تیری بیوی یہ رہی، اسے لے اور چلا جا۔ فرعون نے اپنے لوگوں کو حکم دیا اور انہوں نے اسے، اس کی بیوی کو اور اس کے ساتھ جو کچھ تھا، اسے روانہ کر دیا۔ پس ابرام مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سب مال اسباب کے ساتھ اور لوط کو اپنے ساتھ لے کر جنوب کی طرف روانہ ہوا۔ اور ابرام مویشیوں، چاندی اور سونے کے معاملے میں بہت دولت مند تھا، اور وہ جنوب سے سفر کرتا ہوا بیت ایل تک، یعنی اس جگہ تک گیا جہاں پہلے اس کا خیمہ تھا، بیت ایل اور کے درمیان، اس جگہ تک جہاں اس نے پہلے قربان گاہ بنائی تھی، اور وہاں ابرام نے خداوند کے نام سے دعا کی۔ اور لوط جو ابرام کے ساتھ سفر کرتا تھا، اس کے پاس بھی بھیڑ بکریاں، گائے بیل اور خیمے تھے، اور وہ مک ان کے لیے کافی نہ تھا کہ وہ اکٹھے رہ سکے، کیونکہ ان کے پاس بہت مال تھا، چنانچہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ اور ابرام کے چرواہوں اور لوط کے چرواہوں کے درمیان جھگڑا ہوا، اور اس وقت کنان اور فنرز لوگ اس مک میں رہتے تھے۔ تب ابرام نے لوط سے کہا، میں تجھ سے التماس کرتا ہوں کہ میرے اور تیرے درمیان، اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان کوئی اگلا نہ ہو، کیونکہ ہم بھائی ہیں۔ کیا سارا مک تیرے سامنے نہیں؟ میں تجھ سے التماس کرتا ہوں کہ تو مجھ سے الگ ہو جا۔ اگر تو بائیں طرف جائے تو میں داہنی طرف جاؤں گا، اور اگر تو داہنی طرف جائے تو میں بائیں طرف جاؤں گا۔ اور لوط نے اپنی آنکھیں اٹھا کر یردن کی ساری ترائی کو دیکھا کہ وہ خدا کے باغ کی مانند اور مصر کے مک کی طرح ساور تک پانی سے سیراب تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب خداوند نے سدوم اور امورا کو برباد نہیں کیا تھا۔ پس لوط نے یردن کی ساری ترائی کو اپنے لیے چن لیا، اور لوط مشرق کی طرف روانہ ہوا، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ ابرام کنعان کے مک میں رہا، اور لوط ترائی کے شہروں میں رہنے لگا، اور اس نے سدوم کے نزدیک اپنے خیمے کھڑے کیے۔ اور سدوم کے لوگ نہایت شریر اور خداوند کے حضور بڑے گناہگار تھے۔ جب لوط ابرام سے جدا ہو چکا تو خداوند نے ابرام سے کہا، اب اپنی آنکھیں اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف دیکھ، کیونکہ یہ سارا مک جو تو دیکھ رہا ہے، میں تجھے اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا۔
और मैं तेरी नस्ल को ज़मीन की गर्द की मानिंद करूंगा। सो अगर कोई ज़मीन की गर्द को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिनी जा सकेगी। उठ, इस मुख में इसकी लंबाई और चौड़ाई तक चल फिर, क्योंकि मैं ये तुझे ही दूंगा। तब अब्राम ने अपने खैमे अखाड़े और जाकर हुब्रोन में बलूत के दरख्तों के पास जो ममरे में हैं रहने लगा, और वहां इसने खुदावंद के लिए एक कुर्बानगाह बनाई।